سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، تھوڑی سی مدت کے لیے دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اور دنیا کی معینہ مدت پوری ہونے کے بعد ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوگا، اور پھر قیامت میں ہم اپنے اصل مقام اور اصل منزل پر پہنچ جائیں گے، جہاں سے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی جنت۔ یہ جنت جو اللہ نے ایمان والوں کا اصل ٹھکانہ بنایا ہے، یہ جنت بڑی مہنگی ہے، بڑی گرم ہے، اتنی قیمتی ہے کہ ہم اس کی قیمت کا حساب بھی نہیں لگا سکتے، ادائیگی تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ جنت کی عورتوں کو جو لباس جنت میں پہنایا جائے گا، اس لباس کا صرف اوڑھنا اور دوپٹہ وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ زمین کا اتنا سا حصہ کہ کوڑا زمین پر رکھو تو جتنی جگہ اس کی گھیرے میں آتی ہے، اتنی زمین بھی دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جنت کا ایک معمولی سا کپڑا بھی اگر سارے انسان مل کر کے اصل قیمت پر خریدنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے۔ اسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اے لوگوں ذرا دھیان کرو، توجہ کرو، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ کیا ہے وہ سامان؟ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا وہ مہنگا اور انتہائی بیش قیمت سامان جنت ہے، بڑا مہنگا ہے، بڑی مہنگی ہے جنت۔ اگر اللہ تبارک و تعالی جنت کو اس کی اپنی اصلی قیمت پر لوگوں کو دینے کا فیصلہ فرما دیتے تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوتا جو جنت کو حاصل کر پاتا یا جنت میں داخل ہو جاتا، کسی کے لیے بھی یہ بات ممکن نہیں تھی۔ لیکن اللہ رحیم بھی ہیں، اللہ رحمان بھی ہیں، کریم بھی ہیں، انہوں نے اپنی کرم نوازی کی بنیاد پر جنت کو ہمارے لیے سستا کر دیا، اور یہ طے کیا کہ ہم نے جنت کی قیمت ایمان کو بنا دیا۔ ایمان کسی کے پاس ہے تو اس کے ایمان کو دیکھ کر ہم اسے جنت عطا کر دیں گے،
اسی کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اتنی مہنگی جنت جس کی قیمت ادا کرنا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم کی بنیاد پر اس کو سستا کیا اور ایمان کے بدلے میں جنت دینے کا اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ تو اس پر تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مطمئن اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایمان دے دیا ہے، تو انشاءاللہ جنت ہمیں اور آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن دوستو ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ جنت میں ہر ایمان والا جائے گا یہ طے ہے، لیکن سارے لوگوں کا جنت میں جانا اور داخلہ ایک وقت میں اور ایک طرح نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بالکل پہلے مرحلے کے اندر جائیں گے، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اول زمرۃ، میری امت کا سب سے پہلا جتھا جو جنت کے اندر داخل ہوگا، ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ تو کچھ لوگ پہلے مرحلے میں جنت میں جائیں گے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ، راحت اور سہولت کے ساتھ، اور کچھ لوگ بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد، بڑے دھکے کھانے کے بعد اور بڑی تکلیفوں کو بھگتنے کے بعد ان کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ دھکے مکوں کے بعد، بہت ساری مشقتوں سے جھوجنے کے بعد کب جنت میں جانا چاہتے ہیں، یا پہلے مرحلے میں اعزاز و اکرام کے ساتھ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جس میں ذرا سا بھی شعور اور آگہی ہے وہ یہی پسند کرے گا کہ پہلے مرحلے میں جائیں اور اعزاز و اکرام کے ساتھ جائیں اور سہولت کے ساتھ جائیں، آرام کے ساتھ جائیں۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے، اس کی طرف ہم کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ کام کر لو تو سہولت سے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کام کر لو پہلے مرحلے کے اندر جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کام کر لو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ان کاموں کو علماء سے سیکھو، ان کاموں کو علماء سے پوچھو۔ یہ جو روش آج امت کے اندر آ رہی ہے کہ علم سے اور علماء سے دوری بڑھاتے جا رہے ہیں، یاد رکھو یہ ہمارے لیے بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء سے، مدارس سے دوری برتیں گے تو یہ علماء پریشان ہو جائیں گے، ان کے مدرسے بند ہو جائیں گے۔ مدرسے بند ہو جانے سے کسی عالم کا اپنا ذاتی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ مدرسے یہ علماء کی مجبوری اور علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین رکھو، آج لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ مدرسے علماء کا روزگار ہے، مدرسے علماء کی روزی اور روٹی کا ذریعہ ہے، اگر یہ مدارس نہیں چلائیں گے تو ان کا گزر ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال باطل اپنے ذہن سے نکال دو۔ مدارس علماء کی مجبوری نہیں ہے، ہاں مدارس علماء کے فرائض اور ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور آپ کا جانشین ہونے کے اعتبار سے۔ مدرسے اگر بند ہوں گے، علماء سے اگر دوری اختیار کی جائے گی، علم کی اگر ناقدری کی جائے گی تو امت کا نقصان ہوگا، ملت کا نقصان ہوگا،
ساری انسانیت کا نقصان ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا نقصان ہوگا۔ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی وقت تک ہیں جب تک قیامت نہیں آتی، اور قیامت اس وقت تک رکی رہے گی جب تک دنیا کے اندر علم باقی رہے گا، اور علم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ علماء باقی رہیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو خاص نشانیاں وجود میں آئیں گی، ان میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ علم ایسے اللہ نہیں اٹھائیں گے کہ لوگ عالم بیٹھے ان کے سینوں میں سے علم کو کھینچ لیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، نہیں، ولیکن یقبض بقبض العلماء، بلکہ علم کے دنیا سے جانے کی صورت یہ ہوگی کہ آہستہ آہستہ علماء دنیا سے بلا لیے جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ روئے زمین پر ایک عالم بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، کم علم لوگوں کو اپنا امیر، مقتدی اور پیشوا بنا لیں گے، اور پھر وہ قرآن و حدیث کی من چاہی تشریح کریں گے، من چاہے فتوے دیں گے، فَظَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہی کے غار میں ڈوبیں گے اور ساری امت کو برباد کر کے رکھ دیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو علم اور مدارس اور علماء سے بے رخی یہ کائنات کی ایک ایک چیز کے واسطے مہلک اور خطرناک ہے۔ اس لیے علماء سے رشتہ جوڑو اور ان سے یہ معلوم کرو اور پوچھو کہ جنت میں پہلے مرحلے میں سہولت کے ساتھ، اعزاز و اکرام کے ساتھ جانے کے لیے کیا سبیلیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے علماء سے پوچھنے کے لیے۔ آج تو آپ حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب زیدہ مردوم کا شکر ادا کرو کہ میں 3 باتیں آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، لیکن باقی ذمہ داری آپ کی ہے کہ روز ان سے ملو، ان سے پوچھو اور علماء سے ملو اور ان سے راہ اپنے لیے حاصل کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں پہلے مرحلے میں آسانی اور راحت اکرام کے ساتھ جانے کے لیے جو کام ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے 3 چھوٹے چھوٹے کام اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ او کما قال، فرمایا جو شخص پاکیزہ کھانے کا اہتمام کرے، وعمل فی سنہ، اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگوں کو اپنے شر سے بالکل بے خوف اور محفوظ کر دے، دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ پہلا کام، من اکل طیبا، پاکیزہ کھاؤ، حرام چیزوں سے بچو، حرام کھا کے جنت میں جانے کا خواب نہ دیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک ایک بات نہایت سچی ہے، وہ یہ فرما چکے ہیں کہ جسم کا جو حصہ، جو لوتھڑا، جو بوٹی، جو ہڈی حرام غذا کے ذریعے بنی ہے، اس کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی مناسب جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حلال کھائیں تو جنت کا خواب دیکھیں، حلال کھائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ من اکل طیبا، جو پاکیزہ غذائیں، حلال غذائیں کھاتا ہے۔ حلال غذائیں انسان کے اندر نور پیدا کرتی ہیں، حلال غذائیں انسان کو نیک کاموں پر ابھارتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ غذائیں کھایا کرو اور اعمال صالحہ کیا کرو۔ 2 کام بتائے، پاکیزہ اور حلال روزی کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے
کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کاموں کو ایک ساتھ بیان کیا کہ یہ کرو اور یہ بھی کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کام دوسرے کام کا ذریعہ ہے، کہ ایک کام کرو گے تو دوسرا کام خود بخود آپ کی زندگی کے اندر آ جائے گا۔ تو یہاں دو باتیں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جائے، آپ نیک بن جائیں، آپ اعمال صالحہ کے خوگر ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ کو اس کا انتظام اور اہتمام کرنا ہے کہ حلال غذاؤں کی طرف، حلال کمائی کی طرف، حلال روزی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیجئے۔ جو رزق حلال کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کی زندگی میں نیکیوں کی بہار انشاءاللہ آ کر کے رہے گی۔ تو جنت میں جانے کے لیے پہلا کام ہے پاکیزہ اور حلال چیزوں کا استعمال کرنا، جس سے اعمال کی قوت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے اور علم پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، حضرت مولانا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ دیوبند میں ایک گھسیارے تھے۔ گھسیارے تو جانتے ہو، اب تو یہ کام ختم ہو گیا، پہلے زمانے میں لوگ جنگلوں میں جاتے تھے اور خودرو گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے اور بازار میں اس کو بیچ دیا کرتے تھے، ان کو لوگ گھسیارا کہتے تھے۔ تو ایک بڑے میاں جن کو لوگ شاہ جی کہتے تھے، ان کا یہی کام تھا، وہ روزانہ جنگل جاتے تھے اور گھاس کی ایک گٹھڑی لے کر کے آتے تھے اور اس کو 6 پیسے میں یعنی 1 آنے میں بیچ دیا کرتے تھے۔ 3 پیسے اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتے تھے، 3 پیسوں کو بچا کر کے رکھ لیا کرتے تھے، اور ذرا کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر دیوبند کے ان بڑے بڑے اکابر، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے بڑے اکابر اور بزرگوں کی دعوت کیا کرتے تھے وہ شاہ جی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اگر 1-2 دن اس دعوت میں تاخیر ہو جاتی تھی تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ شاہ جی کی دعوت نہیں آئی، کیا بات ہے، اس ہفتے شاہ جی نے دعوت نہیں فرمائی؟ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا اس دعوت میں کیا متنجن ملتے ہیں، کیا قیمتی کھانے ہوتے ہیں کہ آپ ایسا انتظار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی اس چٹنی اور روٹی کو جب ہم کھا لیتے ہیں تو ہفتوں تک ہمارے دل کے اندر نور ابلتا ہے اور اعمال صالحہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم بہت شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ یہ ہے حلال کمائی کا اثر۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بڑے مایاناز شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان کی دعوت فرمائی اور شہر کے ذمہ دار لوگوں کی بھی دعوت کی کہ بڑے عالم آ رہے ہیں، چرچا مہینوں پہلے شہرت۔ جب تشریف لائے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ شام کا وقت ہوا، دسترخوان بچھا، تو جیسے ہی کھانا شروع ہوا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی جلدی کھانا کھایا، ایسا لگ رہا تھا کہ مہینوں سے کھانا دیکھا ہی نہیں۔ سارے لوگ حیران۔ امام شافعی فرما رہے تھے کہ بڑا محدث ہے، بڑا فقیہ ہے، بڑا اللہ والا ہے، اور یہ تو کھانے کا پجاری لگتا ہے، اتنا کھانا کھا رہا، ہوش ہی نہیں لے رہا۔ لیکن دوسرے کے دسترخوان میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ خیر وقت گزر گیا، شام ہو گئی، رات کا وقت ہوا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے اس کمرے میں بیٹھک میں پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا کہ حضرت تہجد میں اٹھیں گے، وضو کی ضرورت پیش آئے گی، وضو کر لیں گے۔ صبح ہو گئی، فجر کی نماز کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسجد تشریف لے گئے۔ بیٹیاں کمرے میں آئیں بستر لپیٹنے کے لیے تو دیکھا کہ پانی تو جھکا تو رکھا، آگ بگولا ہو گئی۔ نماز کے بعد والد صاحب تشریف لائے تو نپٹ گئی کہ ابا
آپ کہتے تھے کہ ایسا ہے میرا احمد، ایسا ہے ایسا ہے ویسا ہے، اور حال یہ ہے کہ تہجد بھی نہیں پڑھی انہوں نے، تو جو پانی ہم نے تہجد کے وضو کے واسطے رکھا تھا وہ جھوٹا تو رکھا ہوا ہے لوٹے کے اندر، تو تہجد پڑھی نہیں، اس لیے کہ تہجد پڑھتے سو کے اٹھنے کے بعد تو وضو کرتے، اور وضو کرتے تو لوٹے کا پانی کہاں بچتا۔ خاموش حضرت شرمندہ، جب تنہائی ملی تو کہا احمد تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے جب تم کو یہاں سے پگڑی باندھ کر کے بھیجا تھا، فارغ کر کے مفتی صاحب بنا کے، جب تمہارے حالات ایسے نہیں تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہ حضرت کیا ہوا؟ ایک تو تم نے کھانے میں میری بڑی توہین کی، سب لوگوں کے سامنے مجھے گردن جھکانی پڑی، اس طرح آپ کھا رہے تھے جیسے کبھی کھانا دیکھا ہی نہیں آپ نے، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ فرمایا حضرت ایسا نہیں، جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو آپ کی حلال کمائی کا جو کھانا دسترخوان پر رکھا گیا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے اس پر نور کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا دیکھا ہی نہیں تھا، میں چاہتا تھا اس نور کو جتنا سمیٹ کے اپنے اندر کر لوں، پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہیں ملے، تو وہ دونوں ہاتھوں سے کھانا نہیں سمیٹ رہا تھا، میں دونوں ہاتھوں سے اس نور کو سمیٹ رہا تھا جو اللہ کے عرش سے سیدھا آپ کے دسترخوان پر آتا۔ اور فرمایا حضرت اسی کھانے کی برکت ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب میں لیٹ گیا، ایک آیت قرآن پاک کی ذہن میں آ گئی، سوچنا شروع کیا، ساری رات سوچتا رہا اور بہت سارے مسائل اس آیت سے مستنبط کر لیے، تو چونکہ سویا نہیں، وضو ٹوٹا نہیں، عشاء کے وضو سے ہی تہجد پڑھ لیا، اور اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جھوم گئے، سینے سے لگا لیا کہ واقعی میرا احمد ہے، یہ ہے حلال کمائی۔ اسی کو پیغمبر علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے، من اکل طیبا، جس نے حلال کھانے کا اہتمام کر لیا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، جنت میں جانا ہے تو سنت کو اپنانا۔ ہم سب بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جب نعت پڑھیں تو جب تو ایسا لگے کہ ہم سے زیادہ عاشق رسول کوئی ہوئی، لیکن اس وقفہ کا نام عشق و محبت نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ساری باتوں کو صاف فرما دیا، ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، میری محبت کا معیار سمجھو کیا ہے؟ میری محبت کا معیار میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو محبوب رکھتا ہے وہی حقیقت میں مجھ کو محبوب رکھتا ہے، وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ومن احبہ اللہ، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لے گا، ادخلہ اللہ جنتہ او کما قال، اللہ اس کو اپنی جنت میں ضرور داخل فرمائے گا۔ تو سنت ہے تو جنت ہے، اور سنت نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ جنت ہے بڑا مشکل کام ہے دوستو۔ فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، زندگی کی ایک ایک چیز کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ آج ہم محمد کا نام لیتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ محمد کی صورت سے نعوذ باللہ نفرت کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ آج ہمارے لوگ نچنیوں جیسا چہرہ بنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، گویوں کے کپڑے پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانے سے شرماتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں۔ تو کون سے منہ سے جاؤ گے حوض کوثر پر، اور کس منہ سے کہو گے کہ اے محمد ہم آپ کے ماننے والے ہیں، جام کوثر ہم کو بھی دے دیجئے؟
جس کی صورت کو پسند نہیں کرتے ہو، کس منہ سے اس سے جام کوثر مانگنے کے لیے جاؤ؟ ہمارے لوگوں کو خبر ہو گیا کہ داڑھی رکھیں گے تو ہم خوبصورت نہیں لگیں گے۔ یہ اتنی بڑی حماقت اور گناہ ہے کہ یہ اللہ کو جھٹلانے کے مطابق مترادف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہوئی ہے، وہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالضوائب۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو حسن عطا فرمایا داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو حسن عطا فرمایا زلفوں کے ذریعے۔ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد میری خوبصورتی کم ہو جائے گی، تو گویا وہ اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے چہرے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور تو سجائیں۔ اس لیے فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ۔ جنت میں جانا ہے تو سنت کو اپنانا ہے، سنت کو اپنائے بغیر جنت کا خیال رکھنا یہ دیوانوں کا خواب ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں، فوراً جائیں، اعزاز و اکرام کے ساتھ جائیں، تو دنیا میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیجئے کہ آپ سے کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچے۔ ہر آدمی آپ کے بارے میں یقین کر لے، یہ شہادت دے دے کہ بھئی اس آدمی سے تو نقصان ہوگا نہیں، یہ تو دھوکہ دے گا نہیں، یہ تو تکلیف پہنچائے گا نہیں، یہ میرا مال نہیں مارے گا، یہ مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ ایسی فضا اپنی نیک سیرت کے ساتھ بنائیے کہ لوگ آپ پر اطمینان کرنے لگے، آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو تو یاد رکھو کبھی آپ کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس، او کما قال، بھائی پکا مومن تو وہی ہے جس سے سارے لوگ مطمئن اور بے خوف ہو جائیں، کسی کے دل میں کوئی دغدغہ اور بے چینی اس کی طرف سے نہ ہو، جو بھی دیکھے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا آدمی، اس سے تو تکلیف ہوئی نہیں سکتی۔ لوگوں سے اپنے آپ کو اچھا کہلواؤ، سامنے نہیں۔ سامنے تو بڑے بدماش کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں، ایسے بنو کہ لوگ تمہاری غیر موجودگی میں یا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کہیں کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ اگر چند لوگوں نے بھی یہ کہہ دیا مرنے کے بعد کہ یہ آدمی بڑا اچھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا تھا بھئی آدمی، آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے تو پکی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا کہ وہ دھرتی پہ بوجھ تھا، بہت برا آدمی تھا، بڑا ستاتا تھا، چلو بس گیا تو اچھا ہوا، فرمایا وجبت، اس کی بھی پکی ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا پکی ہو گئی؟ دونوں کو ایک ہی بات فرمائی۔ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو طے فرما دیا، اور جس کی تم نے برائی کی تھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو طے فرما دیا۔ تو اپنا کردار ایسا بناؤ، لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اپناؤ کہ لوگ آپ سے مطمئن ہوں اور آپ کے بعد بھی آپ کو اچھا کہنا ان کی مجبوری بن جائے۔ یہ تین باتیں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ انہیں اپناؤ تو سیدھے جنت میں جاؤ۔ پہلی بات من اکل طیبا، حلال اور پاکیزہ رزق کا اہتمام کرو، وعمل فی سنہ، اپنی زندگی کو سنت کے پیمانے پر لے آؤ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ تمہاری شرارتوں سے محفوظ اور معمور ہو جائیں۔
تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ پکا ہے۔ اللہ ان باتوں کو اختیار کرنے کی مجھے ہم سب کو آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاهم اللہ خیر۔